اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ یہ اس سورت کا نام ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، اور اس سورت میں ذکر ہے کہ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ، کہ نہ ہم تمہارے کے خلاف لڑیں، نہ تم ہمارے خلاف لڑو، اور نہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد کریں اور نہ ہی تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے۔ ان مشرکین میں سے بہت سے مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی اسلحے سے، مال سے۔ تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور آخر کی ایک آیت ہے وہ ہے مکی، باقی سورت مدنی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے اس معاہدے پر۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ اربعۃ اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللہ۔ تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو۔ تو جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، تو ان کا معاہدہ برقرار رہا جتنی مدت کے لیے معاہدہ تھا، اور جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ان کو بھی 4 مہینہ کی مہلت دی۔ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ آگے کی جو آیت ہے اتنا ٹکڑا توڑ مروڑ کے آج کر کے یہ لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ صاحب اسلام جو ہے حکم دیتا ہے کہ مشرکین کو قتل کر دو، کافروں کو قتل کر دو، تو اس کا پس منظر بھی تو کچھ ہے، کیوں حکم دیا تھا؟ انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف انہوں نے مدد شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد بھی ان کو کہا گیا کہ 4 مہینہ کا اور ٹائم دو ان کو، ہے نا؟ فرمایا کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللہ۔ تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ ان 4 مہینے میں تم چاہو کہ اللہ کی گرفت سے باہر ہو جاؤ تو اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتے تم لوگ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن۔ بڑا حج کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں عمرہ کو چھوٹا حج کہا جاتا تھا، اور یہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو حج کیا جاتا ہے اس کو بڑا حج کہا جاتا تھا۔ یا تو اس اعتبار سے ہے، یا حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور وہ حج جمعہ کے دن ہوا تھا۔
تو حجۃ الوداع جمعہ کے دن ہوا تھا، تو اس زمانے میں بھی جمعہ کے دن اگر حج آ جائے تو اس حجۃ الوداع کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ صحابہ کرام اور بھی تھے، مگر امیر حج بنا کر صدیق اکبر کو بھیجا۔ اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ سے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق کو بنایا جائے، اشارہ اس بات کی طرف۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا کہ تم جا کر یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام سنا دو۔ تو 10 ذی الحجہ کو، جبکہ جس دن جمرہ عقبہ سب ادھر سے مینا کی طرف سب جب جائیں گے رمی کرنے کے لیے، کنکری جو ماری جاتی ہے، جن جگہوں میں کنکری ماری جاتی ہے ان کو جمرات کہا جاتا ہے، اور عام لوگ جو اپنے عرف میں عوام الناس اس کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان وہاں موجود نہیں ہے، اس زمانے میں شیطان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بھٹکانے کے لیے، روکنے کے لیے وہاں ظاہر ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 7 کنکریاں مار کر کے شیطان کو دفع کیا تھا۔ شیطان تو وہاں زمین میں دھسا دیا گیا ہے، اور اس کی علامت کے طور پر ستون بنا دیے گئے تھے، پلر، اب تو بالکل چوڑی دیوار بنا دی گئی ہے۔ تو اس جگہ کو جمرہ کہا جاتا ہے، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد میں کنکری ماری جاتی ہے حج میں۔ تو آخری والا جو جمرہ ہے، یعنی جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، تو وہاں 10 تاریخ کو صرف اسی میں کنکری ماری جاتی ہے۔ تو وہاں جا کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ 40 سے 50 آیتیں وہاں سنائی اسی سورہ کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر کے میں آیا ہوں، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو کہا کہ کیا پیغام لائیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا حکم 4 احکام ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے پاس نہ آئے، ایک تو حکم سنا دیا۔ دوسرا حکم، اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں اپنی منت پوری کرنے کے لیے، اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، تو خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اس سے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اب کوئی بھی برہنہ ہو کر کے وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے جن کی مدت کی میعاد پوری ہو گئی ہے ان سے کوئی معاہدہ نہیں، اور جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے معاہدے کی، ان کے لیے 4 مہینہ کا ٹائم رہے گا۔ ان مشرکین نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ عہد پیچھے ڈال دیا ہے۔ تو اس سال سن 9 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کو بھیجا گیا تھا۔ پھر سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہ آخری حج تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ظاہرہ سے پردہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ سنا دیا گیا حکم۔ آگے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن،
ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو کفر و شرک سے اور غدر اور بدعہدی کرنے سے تو یہ تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرو اسلام سے اور سرکشی کرو اور عہد سے منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم میں ڈالے گا اور سخت ترین سزا دے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے عہد کو نہیں توڑا، اس معاہدے پر وہ قائم رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابل کسی کی مدد نہیں کی، ان سے معاہدہ تھا کہ تم خود نہیں لڑو گے اور ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے، اور وہ معاہدہ برقرار رکھا انہوں نے کہ خود بھی نہیں لڑے اور دشمنوں کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے بارے میں فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ تو یہ ایک قبیلہ تھا بنی کنانا میں سے، اس کو بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ تو بنی زمرہ یہ کنانا ہی کا ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کی مدت کے 9 مہینے باقی رہ گئے تھے، جو جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا جتنے ٹائم کے لیے، وہ ان میں سے 9 مہینے باقی رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، اس کو ختم مت کرو جب انہوں نے عہد کو نہیں توڑا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے عہد کو توڑا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی اسلحے سے، مال و دولت سے، ان کو بھی 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، مہلت دی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ مہینے اشہر حرم کہا جاتا ان کو، کہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو انہوں نے تمہارا جو معاہدہ تھا توڑ دیا اور تمہارے دشمنوں کی انہوں نے مدد کی، اب ان کے بارے میں فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، جنہوں نے تمہارے خلاف جو ہے دشمنوں کی مدد کی ہے، تو اب ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، تو اب جہاں چاہو ان کو پکڑ کے مارو۔ اس 4 مہینہ کا مہلت دینے کے بعد، اور یہ جو مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا جہاں پاؤ، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑا ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی ہے، انہوں نے اسلحے سے اور مال و دولت سے اور افراد بھیج کر کے۔ اس کے بعد بھی فرمایا وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ انہیں قید کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ اس کے بعد بھی فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، تمہارے گرفتار کرنے کے بعد توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کو رہا کر۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اس کے بعد بھی بیچ کا ایک ٹکڑا صرف کیا ہے، یہ ٹکڑا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اتنا ٹکڑا کہ مشرکین
کو مارو جہاں پاؤ، بس اتنا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کی آیت اور اس کے بعد کی آیت چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگوں میں مطلب بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ بعض مسلمان کہلانے والے افراد بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہیں کہ صاحب اسلام میں جو ہے یہ سختی اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے کی آیت دیکھیے تو اور آنکھیں کھل جائیں گی۔ فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اے محبوب اگر کوئی مشرک یعنی کافر مشرک تم سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دو۔ یہ بھی ہے فرمایا اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو پناہ دے دو ان کو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور پھر اگر ایمان لاتا ہے ٹھیک ہے، اور ایمان نہیں لاتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو ان کو، یہ بھی کہا گیا ساتھ ہے نا کہ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نادان لوگ ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے، تو ان کو جو ہے جہاں ان کی حفاظت کی جگہ ہے، امن کی جگہ ان کو پہنچا دو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔